الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقسطوا فإن اللہ يحب المقسطین قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بینہم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا انتہائی واجب الاحترام قابل صدر احترام معزز بزرگوں دوستوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احباب کرام سب سے پہلے عقیدت اور محبت کے ساتھ کوئی زبان خالی نہ رہے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود شریف تمام احباب محبت سے بلند آواز سے پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ جنہوں نے درود پاک کی تلاوت کی ہے ذرا دائیں ہاتھ تھوڑا سا کھڑا کرتے ہوئے سبحان اللہ ثواب کی نیت سے ماشاءاللہ جزاکم اللہ اور ایک چھوٹی سی درخواست ریکویسٹ احباب سے کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ یہ اندر جگہ کافی ہے تو تھوڑے تھوڑے ذرا قریب ہو کے بیٹھے تھوڑے کلوز ہو جائیں ایک تو سردی کم لگے گی اور دوسرا یہ کہ ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ ثواب ملے گا قریب قریب ہو کے ایمان والے بیٹھیں گے مسلمان جتنا قریب ہوگا انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے دلوں کو بھی اتنا قریب فرما دیں گے انشاءاللہ العزیز اور ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں حضور کے غلاموں کے غلام ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی مجلس میں صحابہ بہت قریب ہو کر مل کے قریب ہو کے بیٹھا کرتے تھے تو احباب کرام میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی 2 آیات بابرکات کی تلاوت کی ہے پہلے جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے اللہ رب العزت کا فرمان پاک ہے فرمایا وَأَقْسِطُوا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ احباب کرام ارباب علم و دانش حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بے شمار پہلو ہیں ان کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کیا جا سکتا ان پہلوؤں میں سے ایک پہلو پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عدل و انصاف عدل و انصاف تو پروردگار عالم نے اس آیت طیبہ میں عدل و انصاف کرنے کا حکم فرمایا وَأَقْسِطُوا اور انصاف کرو فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے
تو یہ رب کا حکم ہے، انصاف کریں۔ اب ہم نے ہر موقع پہ انصاف کرنا ہے، ہر کسی سے انصاف کرنا ہے، ہر حال میں انصاف کرنا ہے، ہر جگہ انصاف کرنا ہے۔ کوئی ٹیچر ہے تو وہ بھی انصاف کرے، کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ بھی انصاف کرے، کوئی کاشتکار ہے تو وہ بھی انصاف کرے، کوئی گھر کا سربراہ ہے تو وہ بھی انصاف کرے، کوئی سیاستدان ہے تو وہ بھی انصاف کرے، کوئی وزیر ہے، مشیر ہے، کوئی بھی ہے، سب کے لیے حکم یہ ہے کہ انصاف کرے۔ اپنے اللہ کے ساتھ بھی ہم نے انصاف کرنا ہے، اپنے پیغمبر کے ساتھ بھی ہم نے انصاف کرنا ہے، اپنے پیارے صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہم نے انصاف کرنا ہے، بڑوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے، ماں بیٹی کے ساتھ انصاف کرے، بیٹی والدین کے ساتھ انصاف کرے، بھائی بھائیوں کے ساتھ انصاف کرے۔ غرض کہ ہر کسی کے لیے یہ حکم ہے کہ انصاف کرو، انصاف کرو، انصاف کرو، انصاف کرنا ہے، یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور انصاف کریں گے تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ہر معاملے میں ہم انصاف کریں گے تو لڑائی ختم ہو جائے گی۔ گھر میں لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انصاف نہیں ہوتا۔ باہر جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انصاف نہیں ہوتا۔ مسجد میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ بے انصافی کی وجہ سے۔ سکول و کالج میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ بے انصافی کی وجہ سے۔ آپس میں سیاستدان کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ بے انصافی کی وجہ سے۔ یہ جنگیں کیوں ہوتی ہیں؟ بے انصافی کی وجہ سے۔ جب انصاف ہوگا تو پھر امن ہوگا، جب انصاف ہوگا تو پھر سکون ہوگا، جب انصاف ہوگا پھر لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، پھر امن ہی امن ہوگا، پھر سکون ہی سکون ہوگا، پھر چین ہی چین ہوگا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے اپنے اللہ سے بھی انصاف کرنا ہے۔ آپ کہیں گے کہ اللہ سے کیسے انصاف کرنا ہے؟ تو اللہ سے ہم نے ایسے انصاف کرنا ہے کہ اس کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یہ اللہ کے ساتھ انصاف ہے۔ اس کی ربوبیت کے اندر کسی اور کو ہم نے شامل نہیں کرنا، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ ہم نے کسی کو شریک نہیں کرنا، اس کو وحدہ لا شریک ماننا ہے۔ کہ اللہ نے پیشانی عطا کی ہے، یہ کسی قبر کے آگے ہم نے اس کو نہیں جھکانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہم نے سجدہ نہیں کرنا، سجدہ کرنا ہے تو اللہ کو کرنا ہے۔ یہ انصاف ہے۔ اور دامن کھلانا ہے، اولاد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے، یہ انصاف ہے۔ ارے تجھے صحت چاہیے تو اللہ سے مانگنی ہے، اولاد چاہیے اللہ سے مانگنی ہے، تجھے جو کچھ بھی چاہیے اپنے اللہ کے آگے دامن پھیلانا ہے تو اللہ کے ساتھ یہ انصاف ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتا ہے یہ بے انصافی ہے، کسی اور سے اولاد مانگتا ہے یہ بے انصافی ہے۔ تو ہم نے اپنے اللہ کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے۔ بولو اللہ کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہم نے انصاف کرنا ہے، اپنے پیارے آقا کے ساتھ بھی ہم نے انصاف کرنا ہے۔ حضور کے ساتھ انصاف کیسے کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے، حضور کی ختم نبوت کا دل و جان سے اقرار کرنا ہے، اس کا اقرار کرنا ہے، دل و جان سے اس کو ماننا ہے، اور حضور کی ختم نبوت کا پہرا دینا ہے۔ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصاف
वसल्लम ने माँ की गोद में हमें इंसाफ करने का दर्स दिया है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे हैं तो दाई हलीमा आपको जल्दी में एक दफा जो है बाई तरफ से दूध पिलाना चाहा, जल्दी में बाई तरफ किया दूध पिलाने के लिए, लेकिन हुजूर ने दूध पिया? बोलो, हुजूर ने दूध पिया? नहीं। गोया कि अल्लाह के पाक पैगंबर ने माँ की गोद में ये दर्स दे दिया, ये बतला दिया कि मैं इंसाफ का अलमबरदार बन के आया हूँ। और मेरे उम्मतियों, देखना देखना, ख्याल करना, मैं माँ की गोद में भी इंसाफ करता हूँ। अपने भाई का हक नहीं पीता, अपने भाई का हक नहीं खाता। तुम भी अपने भाई का हक ना खाना, इंसाफ करना। हुजूर ने माँ की गोद में हमें इंसाफ और अदल करने का दर्स दिया है। अरे कौन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके लिए इकबाल ने तड़प के कहा था कि उम्मत इश्क से हर वस्त को वाला कर दे, तहर में इसमें मोहम्मद से उजाला। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। तहर में इसमें मोहम्मद से उजाला। मैं मोहब्बत से कहा करता हूँ कि इसमें मोहम्मद, कौन मोहम्मद? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप गौर करें तो अल्लाह के प्यारे हबीब का, हमारे प्यारे आका का नाम ही इतना प्यारा है, नाम ही इतना प्यारा है कि जो अदल और इंसाफ का अलमबरदार पैगंबर बन के आया है उसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और गौर कीजिए, जब लफ्ज़े मोहम्मद आप बोलते हैं तो होंठ आपस में मिलते हैं, होंठ को गोया चूमते हैं, गोया कि इसमें मोहम्मद को चूमते हैं होंठ, तो फिर लफ्ज़े मोहम्मद अदा होता है। या यूं कह दूं कि जब आप आका का नाम नामी इसमें ग्रामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेते हैं, एक होंठ दूसरे होंठ को चूमता है, या यूं कहूं कि लब से मिल जाता है। हुजूर का नाम नामी ले तो लब से मिल जाता है। हुजूर की सीरत और सुन्नत में अमल करें तो लब मिल जाता है, तो रब मिल जाता है। तो इकबाल ने कहा था कि उम्मत इश्क से हर वस्त को बाला करते, तहर में इसमें मोहम्मद से उजाला करते। मैं कहना चाहता हूँ कौन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरबाब इल्म व दानिश उलमाए किराम स्टेज पे जलवा फगन है और शम्मा रिसालत के दीवाने परवाने मेरी निगाहों का मरकज बने हुए हैं। बहुत प्यारे और मोहब्बत भरे और इसके मुस्तफा से लबरेज जुमले आप हजरात की, आप अहबाब की समातों की तरफ मैं रवाना करने चला हूँ और पूरी तवज्जो से अपने समात इनको फरमाना है। अगर आप तवज्जो फरमाएंगे तो समझ आएंगे, अगर तवज्जो नहीं फरमाएंगे तो हो सकता है आपके सरों से गुजर जाए। तो मैं मोहब्बत से कह रहा हूं, अब देखना ये है, पहला जुमला रवाना कर रहा हूँ, अब देखना ये है कि सुनता कौन है, समझता कौन है, फिर बोलता कौन है। मोहब्बत से समाप्त कीजिएगा। कह रहा हूँ कौन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मन शायर रब्बुल उला है मोहम्मद, मस्तरे कालू बला है मोहम्मद। मन शायर रब्बुल उला है मोहम्मद, मस्तरे कालू बला है मोहम्मद। रौनके बज़्मे ज़बी है मोहम्मद, ज़ीनते अर्शे बरी है मोहम्मद। राज़ हुस्ने ज़िंदगी है मोहम्मद, नाज़ इज्ज़ो बंदगी है मोहम्मद। मअमनो मअवाए माँ है मोहम्मद, वालियो मौलाए माँ है मोहम्मद। रहमतुल लिल आलमी है मोहम्मद, हादिये दुनियाओ दी है मोहम्मद। सुल्ताने मुबी है मोहम्मद, नाज़रीन मेरे दिल के नजी है मोहम्मद। सरवरे कौनैन है, बेमिसल हसी है मोहम्मद। नूर क़ल्बे इंसो जा है मोहम्मद, इल्म आमू से जहाँ है मोहम्मद। अगले कुल के रास्ता है मोहम्मद, अली से दर्दमंदा है मोहम्मद। रफीके बेकसा है मोहम्मद, मोनी से आकब नूह के हमदम है मोहम्मद। उम्मी लकब जाने तलब है मोहम्मद, आला हसब असगर नसब है मोहम्मद। मेहरे तरीकत वाली यशरब है मोहम्मद, तज़कीने शब रोज शाहे अरब है मोहम्मद। महबूब खुदा और मेरी हब है मोहम्मद। साबिर शाकिर मशकूर मोहम्मद, शाहिद मशहूद मशहूर मोहम्मद। ताज बड़े बज़ में शरीकत है मोहम्मद, मंबाए लुत्फ़ो हिदायत है मोहम्मद। नबी के मुकर्रमो मुहतशिम है मोहम्मद, हादी कुल रहमते फ़हम है मोहम्मद। हुस्न मुजस्सम ज़ेबे दो आलम है मोहम्मद, बेहतर तक़दीस है बहरे इनायत मोहम्मद। हुस्न रुय अर्ज़ो समावात मोहम्मद, सरनामाए पेशानी खाबर है
اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کیا ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کا پرچم بلند کیا ہے، تو ہم نے بھی عدل و انصاف کا پرچم بلند کرنا ہے. میں کہہ رہا تھا ہم نے اللہ کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے، رسول اللہ کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے، صحابہ کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے. صحابہ والے بولو محبت سے سبحان اللہ. صحابہ کی عزت کرنا انصاف ہے، صحابہ کی عظمت کو سلام کرنا انصاف ہے، عدل ہے. نہیں، مجھے یوں کہنے دو، ابو بکر کو صدیق ماننا انصاف ہے، عمر کو فاروق ماننا انصاف ہے، عثمان کو ذوالنورین ماننا انصاف ہے، علی کو شیر خدا ماننا انصاف ہے. ہم نے انصاف کرنا ہے، ہم نے انصاف کرنا ہے. سارے صحابہ کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے. ہم ابو بکر کی صداقت کو بھی سلام کرنے والے ہیں، ہم عمر کی عدالت کو بھی سلام کرنے والے ہیں، عثمان کی حیا کو بھی سخاوت کو بھی سلام کرنے والے ہیں، علی کی شجاعت کو بھی سلام کرنے والے ہیں، ہم سعد کو بھی سلام کرنے والے ہیں، سعید کو بھی سلام کرنے والے ہیں، ہم امیر معاویہ کو بھی سلام کرنے والے ہیں، ہم حسن کو بھی سلام کرنے والے ہیں، ہم حسین کو بھی سلام کرنے والے ہیں، ہم حضرت بلال کو بھی سلام کرنے والے. ہم سارے صحابہ کو ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ انصاف کرنے والے ہیں. میں اس سے بڑھ کے کہہ رہا ہوں، ہم اپنی ماؤں کے ساتھ بھی انصاف کرنے والے ہیں. امی عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کو بھی ہم ماں ماننے والے اور سلام کرنے والے ہیں، ان کی عزت و ناموس کا پہرا دینے والے ہیں. اما خدیجہ کا احترام دل سے کرنے والے، ان کی عزت و عظمت کر کے جان قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والے، جان قربان کرنے والے. انشاءاللہ ہم نے ہر موقع پہ عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے. اور آخر کے اندر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو عدالت کا پرچم بلند جس نبی نے کیا، عدل و انصاف کا علم جس نبی نے بلند کیا ہے، رب کعبہ کی قسم یہ ساری کائنات سجی ہی اس آقا کے لیے ہے. یہ ساری کائنات اس حضور کے لیے. ہمارا ایمان اعتقاد ہے کہ یہ پھولوں کو اگر بہت ملی ہے تو یہ حضور کی وجہ سے ملی ہے، آسمان کے ستاروں کو چمک ملی ہے تو یہ حضور کی وجہ سے ملی ہے. یوں کہتا ہوں کہ پھولوں کو مہک حضور کے صدقے ملی ہے، ستاروں کو چمک حضور کے صدقے ملی ہے. کوئی آج ہم کھا رہے ہیں یہ حضور کا صدقہ ہے، ہم جی رہے ہیں یہ حضور کا صدقہ ہے، آج سارے کام بنے ہوئے ہیں یہ حضور کا صدقہ ہے، آسمان کو بلندی ملی ہے صدقہ حضور کا. نہیں، مجھے یوں کہنے دو محبت سے کہ صدیق کو صداقت ملی ہے، صدقہ مصطفیٰ کا ہے، عمر کو عدالت ملی ہے، صدقہ مصطفیٰ کا ہے، ارے عثمان کو سخاوت ملی ہے، صدقہ مصطفیٰ کا ہے، اور علی کو شجاعت ملی ہے، صدقہ مصطفیٰ کا ہے. امیر معاویہ سیاست و تدبر کا امام بن گیا، صدقہ مصطفیٰ کا ہے. ارے حسان شاعر رسول اللہ بن گیا، صدقہ مصطفیٰ کا ہے. بلال جنت کا وارث بن گیا، صدقہ مصطفیٰ کا ہے. پھر میں نے محبت سے لکھ دیا، میں کیوں نہ کہوں کہ میرے آقا میرے مولا تیرا صدقہ یہ چہرہ اور ابرو، یہ آنکھیں اور بازو، یہ سینہ، گفتگو، یہ سانسیں اور دھڑکن، یہ باتیں، شبراتیں، یہ صحرا اور گلشن، یہ رمجھم اور شبنم، یہ خوشیاں اور جیون، یہ بازار، یہ گھر بار، برق و بار، نقش و نگار، حسن و نکھار، لالا زار، صبر و قرار، یہ سنسار، وہ کعبہ اور طیبہ، یہ مسجد اور منبر، یہ شب نور، یہ شب نور، دل کا سرور، پیارے حضور، پیارے حضور. آج کو محبت رہا کو سبحان اللہ. اگر میرے آقا تیرا صدقہ، میرے آقا میرے مولا تیرا صدقہ. توجہ، ہم گور گھٹا، شبنم کی ادا، پھولوں کی ردا، بلبل کی نوا، پرکیف فضا، سورج کی ضیا، یہ آب و ہوا، بہتے دریا، یہ اناج و غذا، خطبہ شعرا، مروا و صفا، یوسف کی حیا، وہ غار ہرا. آقا تیرا صدقہ، میرے آقا تیرا صدقہ کیسے کروں؟ تیری ثنا آپ ہی ہے، میرا معوا، میرا ملجا، میرا جینا، میرا شمنا، میری نینا، میرا تجلا، میرے دل بر، میں سخنور، تو ہے سندر. تیری رحمت سے بنے ہیں جن و بشر، شمس و قمر، بر و بحر،
شجر شجر سب لشکر سب بہتر قلب جگر نظر نظر آقا تیرے صدقہ اور ہم آخری جملے پہ آخری جملہ اور آخری بات کہہ رہا ہوں آقا تیرے سے صحابہ والے بولیں گے جو صحابہ کے سچے غلام بیٹھے ہم نے صحابہ کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرنا ہے جی ان کے خلاف کوئی اگر زبان درازی کرے گا ہم اس کی زبان کو نکال کر باہر گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیں گے ہم صحابہ کا بھی دفاع کرنے والے ہیں صحابہ کے ساتھ بھی عدل اور انصاف کرنے والے ہیں آخری بات محبت بھری کہہ رہا ہوں کہ میرے آقا میرے مولا تیرے صدقہ یہ کلمہ یہ نمازیں یہ روزے یہ اذانیں یہ حج و زکاتیں یہ عیدیں سوغاتیں یہ قرآن صحابہ والا آخری جملے پہ دونوں ہاتھ بلند کر کے سینے کا زور لگا کر دشمنان مصطفیٰ کو دشمنان صحابہ کو پیغام دے گا کہ ہم جاگ رہے ہیں ہم بیدار بیٹھے ہیں توجہ کہ میرے آقا تیرے صدقہ یہ کلمہ یہ نمازیں یہ روزے یہ اذانیں یہ حج و زکاتیں یہ عیدیں سوغاتیں یہ قرآن نہیں پارے یہ قرآن نہیں پارے اور صحابہ سارے آقا تیرا صدقہ انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی یہ کہ ہمارے مہمان گجرانوالہ سے تشریف لائے ہیں مقرر شہداء بیاں حضرت مولانا تعالیٰ قاسمی صاحب اب میں ایک نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں اس کے بعد مولانا قاری آصف رشیدی صاحب کو ٹائم دیں جناب مولانا قاری سعید علی شاہ صاحب کو تشریف لائے اور نعت کلام پیش کریں مولانا قاری سعید علی شاہ صاحب